السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، جو ریڈرز میری وائس نہیں سنتے ہیں ان کے لیے میں نے یہاں پہ ایک بڑا سا میسیج ٹائپ کر دیا ہے، سو وہ بھی ریڈ کر لیں گے کہ کچھ ٹائم بعد الحمدللہ اینڈ انشاءاللہ میری سسٹر کی شادی ہے، تو ان کی شادی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں میں کتنے زیادہ مارکیٹ کے چکر لگتے ہیں، کبھی کوئی چیز رہ جاتی ہے کبھی کوئی چیز، تو ان کی شاپنگ چل رہی ہے، ان کے ساتھ مجھے جانا پڑتا ہے۔ تو جس دن میں مارکیٹ جاتی ہوں اس دن میرے پاس ٹائم تھوڑا کم بچتا ہے۔ پرسوں بھی میں مارکیٹ گئی تھی، جو مجھے مائیگرین ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دی تھی، بٹ 2-3 دن ہو گئے ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ریڈرز ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیں، یہ میرے لیے ایک طرح سے موٹیویشن ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ میسج اتنا بڑا ٹائپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم بچتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دوں، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، ہمیں ڈیلی ایپیسوڈ انجوائے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے پھر وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اسے ہم لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ناراض نہیں ہونا ہے، ہر ایک نے خوشی خوشی سے ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ اور آج والی ایپیسوڈ جو کہ جس کا ٹائم کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تھوڑی بہت پہلے ہی لکھ چکی تھی مارکیٹ جانے سے پہلے، اور مارکیٹ آنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کر کے میں نے باقی کی کمپلیٹ کر لی، اور ابھی میں لیٹ وائس اوور کر کے آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ ہاں، اور سب سے ضروری بات، 2-3 دن ہو گئے آپ لوگ ٹارگیٹ بالکل بھی کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں، بھائی ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور ای بک ٹارگیٹ والی بات نہیں تھی، ای بک والی بات تھی کہ کافی مجھے انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ جتنا آپ نے لکھ لیا ہے پلیز اس کی ای بک دے دیں۔ جس نمبر سے آپ کو میری باقی کی ای بک ملتی ہے اسی نمبر سے آپ کو یہ ای بک بھی مل جائے گی۔ جتنا ہمارا ناول ہو چکا ہے اتنا ہی آپ کو ای بک کے اندر مل جائے گا، جلدی سے جا کے اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں، اور اگر کسی کے پاس وہ نمبر نہیں ہے تو میرے انسٹا کے ہائی لائٹس کے اندر آپ کو وہ نمبر مل جائے گا، ان کے واٹس ایپ پہ جا کے رابطہ کریں اور 1-2 دن تک آپ کو وہ ای بک جو ہے وہ دے دیں گے، اوکے؟ ٹارگیٹ میں نے مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ آج والی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج والی ایپیسوڈ مکسچر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سیڈ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سیریس بھی ہو سکتے ہیں، اور اینڈ میں آپ ہنسیں گے ضرور، اور اتنا ہنسیں گے سیریسلی جتنا میں ہنسی ہوں اتنا آپ لوگ بھی ہنسیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اس کے لیے ہر اٹھتا قدم پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے سامنے اس کا چھوٹا بھائی ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، اس کا یوں چیخ چیخ کر رونا داراب کے دل کو مٹھی میں لے کر زور سے مسل گیا تھا۔ پامیر اور یاقوت بھی اس سے خوف کھا رہے تھے، لیکن اس سے دور نہیں ہو رہے تھے۔ آج زحال کے قریب 2 رشتے تھے، ایک وہ جن سے اس کا خون کا رشتہ تھا، پھر بھی اسے اتنی بری طرح سے توڑ دیا گیا تھا، اور دوسری طرف صرف احساس کا رشتہ تھا، لیکن آج یہی احساس کا رشتہ اسے سمیٹ رہا تھا۔ اس کی شخصیت ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اور اس کے بچے اسے پیچھے پیچھے سمیٹ رہے تھے۔ داراب اس کے قریب آتے دھیرے سے اس کے پاس بیٹھا اور سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ زی سنبھالو خود کو بچے۔ مورے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، آنکھوں سے سیلاب کا سیلاب امڈ کر آ رہا تھا۔ کیسے سنبھالوں؟ اپنی ماں کی چیخ پر وہ چیخ پڑا تھا۔ یہاں غلطی ہو گئی ہے تھوڑی سی لکھنے میں، تھوڑا جلدی میں لکھا تھا، مورے اس کی بلند آواز پر
خوف سے لرز اٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کیسے؟ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ کیا کر دیا مورے؟ مار دیا مجھے، ختم کر دیا آج۔ وہ زخمی لہجے میں دھاڑ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ یاقوت کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ پامیر روتے ہوئے اپنا چہرہ زحال کے کندھے پر ٹکا گیا۔ وہ چھوٹا تھا، وہ یاقوت کی طرح خود پر ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ کیا کر دیا مورے؟ اسے جواب چاہیے تھا۔ اسے آج کوئی بتا دیتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کیا اسے توڑنے والے اس کے اپنے تھے؟ اپنے ایسے ہوتے ہیں تو اچھا تھا نا۔ دنیا اسے لاوارث سمجھتی تھی، وہ تو تھا بھی لاوارث۔ یہ لوگ تھے اس کے اپنے، تھے اس کو توڑ کر رکھ دینے والے۔ کیا کیا تھا میں نے؟ کیا کیا تھا جو میری بہن کی زندگی برباد کر دی؟ بتائیں۔ وہ مورے کا ہاتھ تھامے جنونی ہوتا گرجدار آواز میں پوچھ رہا تھا، پلیز وہ بتا دے، ورنہ آج زحال خان افندی پاگل ہو جاتا۔ یہ باپ کہتے ہیں خود کو؟ ہاں۔ وہ اپنا لرزتا ہوا ہاتھ نوشیروال صاحب کی جانب کرتا قرب بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مورے نے تڑپ کر اس کے چہرے کو صاف کیا، لیکن آج اس کی آنکھیں برسنے سے باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ آج ان آنسوؤں کا نکلنا نعمت تھا۔ اگر یہ بھی نہ نکلتے تو یہ تکلیف آج کتنے بچوں کو یتیم کر دیتی۔ اس کا نام صرف ضالع ضامل کے ساتھ نہیں لگتا تھا۔ کتنے ہی یتیم بچے تھے اس وقت دارالامان میں، جن کے ولد خانے میں زحال خان افندی کا نام دیا جا رہا تھا۔ وہ جن کے ماں باپ کسی حادثے کا شکار ہوئے، وہ سب اس کے سائے میں تھے۔ آج اس تکلیف کی شدت ان سب کو یتیم کر جاتی۔ اپنی اولاد کو قربان کر دینے والا باپ ہوتا ہے؟ اس کے سوال پر کسی نے نوشیروال صاحب کے دل کو مٹھی میں لے کر زور سے بھینچ دیا تھا۔ میری گل مورے، وہ سر جھکائے مزید شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ زحال! داراب نے دھیرے سے زحال کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کی آواز پر زحال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ لالا! لالا! وہ تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامتا اس کے سینے سے لگ کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج صرف داراب اپنا لگا تھا، اس کے سب غیر ہو گئے تھے۔ دیکھے نا، انہوں نے میری گل کو میری سزا دے دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں بے قصور تھا لالا۔ انہوں نے مار دیا میری بہن کو،
وہ داراب کے ہاتھوں پر سر رکھے اذیتوں کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ دو موتی خاموشی سے داراب کے رخسار پر بہہ گئے۔ میرے گل کو مار دیا لالا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ضریاب اسے ایسے دیکھ روتے ہوئے اپنا رخ موڑ گئے، ورنہ آج ان کا دل پھٹ جاتا۔ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے اپنے زی کو ایسے۔ آپ جانتے تھے لالا، آپ آپ نہیں جانتے تھے نا؟ وہ ہچکی لیتا کس تڑپ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، وہ نہ کہہ دے، خدارا وہ نہ کہہ دے، کوئی ایک تو اس کا اپنا نکل آئے۔ لیکن اگلے ہی پل داراب کا سر دھیرے دھیرے اثبات میں ہلتے دیکھ ذیحال دھک سے رکا۔ سانس کہیں سینے میں ہی اٹک گئی۔ تکلیف کی شدت بڑھتی، ایک شدید درد کی لہر اس کے پورے بدن میں دوڑا گئی۔ داراب کے ہاتھ چھوٹتے، وہ بے جان سا ہوتا پیچھے ڈھہ سا گیا۔ آج اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا گیا تھا، آج اسے مار دیا گیا تھا۔ آج ذیحال خان افندی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ مردے کی طرح سفید بے جان وجود لگ رہا تھا۔ نہیں، اب وہ رو نہیں رہا تھا، اور اب ایسے شرمسار دیکھ سب کو اس سے پہلے زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ ذیحال مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کے رونے سے زیادہ خطرناک تھی۔ داراب سر دھیرے سے نفی میں ہلانے لگا۔ ذیحال وہیں بیٹھا، جیسے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تو وہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ یاقوت نے اس کی پیٹھ سہلا کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھے، جن کو ذیحال دیکھ رہا تھا۔ آج یہ ہاتھ خالی رہ گئے تھے، ان سے آج رشتے کی ڈوری چھوٹ گئی تھی، جسے اتنے عرصے سے وہ تھام کر خود کو دھوکے میں رکھ رہا تھا کہ یہ اس کے اپنے ہیں۔ آج وہی رسی اس کے ہاتھوں کو بری طرح سے زخمی کر گئی تھی۔ ذیحال دھیرے سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ فرش پر رکھے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، جب اس کی بے جان ٹانگیں لڑکھڑا سی گئیں۔ وہ گرنے لگا تھا جب دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام کر اپنے سہارے پر لے لیا۔ یاقوت اور پامیر پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ برلاس شاہ تھا، اسے دیکھتے ان دونوں کی روح جیسے ایک دم سے فنا ہو گئی تھی۔ وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے آنکھیں پھاڑے سانس روکے دیکھتے رہے۔ وہ یہاں تھا کب سے؟ یہ آج معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی قیامت تھی، بہت بڑی قیامت۔ برلاس کی نگاہیں یک ٹک اپنے باپ پر تھیں، جو فرش پر
سب کے بیچ گھرا، آج خود پر ہوئے ظلم پر سوال کر رہا تھا۔ برلاس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، اسے دیکھتے ساتھ پامیر کا دل یک دم سے بھر آیا۔ اسے دیکھتے پامیر نے خون خوار نظروں سے نوشیروال صاحب کی جانب دیکھا۔ یاقوت پامیر سلطان کو روک سکتا تھا اور وہ رک بھی جاتا، لیکن برلاس شاہ، وہ طوفان تھا، وہ جنونی تھا۔ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، اور جو روک سکتا تھا آج وہی بے حال ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ برلاس نے زحال کو مضبوطی سے تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ زحال نے نہیں دیکھا کسی کو بھی، یہاں تک کہ برلاس کو بھی نہیں۔ آج کے بعد میرا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے الفاظ سخت نہ تھے، لیکن ان کا اثر وہاں موجود لوگوں کی روحیں قبض کر لینے کو کافی تھا۔ زی، یہ کیا کہہ رہے تم بچے؟ زریاب کی آواز میں نمی تھی، ان کی رنگت اس کے الفاظوں پر فک پڑ چکی تھی۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا، وہی جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں واضح قرب تھا۔ داراب تڑپ کر اس کے نزدیک آتا اس کے ہاتھ تھام گئے۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو؟ اپنوں کو کوئی ایسے کہتا ہے؟ وہ بڑے بھائیوں کی طرح نرمی سے اسے سمجھاتا، اپنی ہتھیلی اس کے رخسار پر جما گیا۔ نے ایسا کرتے جو آپ سب نے کیا؟ اس کے لہجے کی سرد مہری داراب کی رگوں میں دوڑتے خون کو جمانے لگی تھی۔ وہ بے یقینی اور قرب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زریاب میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے آ سکتے۔ وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے بے جان سے ہونے لگے تھے، اور وہیں صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئے۔ خان، ان کو ایسے بیٹھتے دیکھ سیماب ایک ہی جست میں اس کے پاس آئی اور ان کا کندھا تھام گئی، جو پتھرائی نظروں سے یکٹک زحال کو دیکھ رہے تھے۔ آج، ابھی، اور اسی وقت نہیں، خدا را وہ ایسا کچھ نہ بول دے جو زریاب کا دل بند کر جائے۔ داجی کے چہرے پر بے یقینی اور نا سمجھی کے ملے جلے سے تاثرات تھے۔ زحال آپ سب کے لیے مر چکا ہے۔ یہاں زریاب کو اپنا آپ بھی ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زی، یہ تم کیا کہہ رہے؟ داجی بے یقین سے اسے دیکھنے لگے۔ زحال نے قرب بھری نظروں سے ان کو دیکھتے ایک زخمی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالی۔ کاش میں آپ کا بیٹا نہ ہوتا، کاش آپ نے اپنے باپ ہونے کا حق بہت بڑا مانگ لیا بابا۔ میں آج
یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا، لیکن اللہ کی قسم روز محشر اپنے اللہ سے پوچھوں گا کہ ایک باپ کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے قربان کر دے؟ اس کے الفاظ دلوں کو چیر دینے والے تھے۔ مورے نے تڑپ کر منہ پر ہاتھ رکھتے سر نفی میں ہلایا۔ میں اپنا سب کچھ ختم کر کر یہاں آیا، آپ سب کے پاس، پر یہاں آ کر مجھے کیا ملا؟ وہ رو دینا چاہتا تھا پھر سے، لیکن اب تو یہ تکلیف آنسو بھی کم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا لہجہ زخموں سے چور اور کندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ وہ وقت سے پہلے کمزور اور زیادہ عمر لگنے لگا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ اس کے 3 جوان بیٹے کھڑے تھے۔ ایک وقت تھا جب ان کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا، اور آج جب اس کے اپنوں نے اسے مردوں میں بھی نہ چھوڑا تو وہی اس کے سہارا بن گئے تھے۔ مار دیا آج آپ سب نے مجھے، اس کے منہ سے بے اختیار سبکی نکلی۔ یاقوت اور پامیر سر جھکائے بے آواز رونے لگے تھے۔ برلاس نہیں رویا، وہ روتا صرف اپنے باپ کے سامنے تھا۔ اس کی نگاہیں یہاں ایک ایک شخص کے گرد گھوم رہی تھی۔ آج سے میرا اور میری بہن کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس گھر میں رہنے والوں سے۔ نہیں زی، مورے تڑپ کر آگے آئی۔ وہ ماں تھی، ان کا کلیجہ اس کی باتیں چیر رہی تھی۔ اور ایک آخری بات، اس کے لہجے میں بے اختیار وحشت اتر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ باغی ہونے لگی تھیں۔ اپنی بہن کے مجرم پر آج سے ہر سانس دوبھر ہوگی۔ اس کا انداز وحشی تھا، درد، لہجہ اور پراسرار الفاظ آج تھے۔ ایک دردناک موت اس کے سر پر منڈلائے گی، اور پھر دنیا دیکھے گی ذیحال خان افندی کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کا عبرتناک انجام۔ یہ میرا وعدہ رہا آپ سب سے۔ مورے سر نفی میں ہلاتی روتی رہی، لیکن آج اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ سب پر ایک آخری کرب بھری نگاہ ڈالتے واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اسے ایسے جاتے دیکھ داجی اس کے پیچھے آنے ہی لگے تھے۔ جب ذیحال اور ان کے بیچ یاقوت اور پامیر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، دونوں کی آنکھوں میں اس وقت شفافیت بھری تھی۔ نوشیروان صاحب نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا۔ سوری، آج سے وہ صرف ہمارا باپ ہے۔ یاقوت کا انداز اٹل، سرد، برفیلا تھا۔ پامیر بھی ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ برلاس ذیحال کے ساتھ ہی باہر نکل چکا تھا۔ آج اس نے اس حویلی کی دہلیز ہی نہیں بلکہ ان سب
کے دلوں سے نکل جانے کی حدود بھی پار کر لی تھی۔ آج یہاں سے صرف خان حویلی کا نام اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ یاقوت اور پامیر کا اس انداز میں کھڑا ہونا نوشیروال صاحب کے قدموں کو وہیں منجمد کر گیا۔ وہ چاہ کر بھی ایک قدم مزید نہیں بڑھا سکے۔ دریاب میں آج وہ ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ سر جھکائے وہیں بیٹھے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ان کو ایسے روتے دیکھ تاراب ایک ہی جست میں ان کے پاس آ گیا۔ لالا، ان کو ایسے روتے دیکھ اس کا دل اور بھی مٹھی میں آ گیا تھا، لیکن وہ کچھ بولنے لائق نہیں رہا تھا۔ آج ان بہن بھائیوں کے رشتے میں بہت بڑی درار آ چکی تھی۔ آج وہ 4 سے 2 میں بٹ چکے تھے۔ زحال کے گاڑی میں بیٹھتے یاقوت اور پامیر کی نظر برلاس پر پڑی۔ وہ حویلی کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ بیٹھو۔ یاقوت نے اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ویٹ، میں کچھ بھول آیا اندر۔ یہ کہتے وہ پیچھے مڑا اور واپس حویلی میں آ گیا، جہاں سب پر ایک قیامت سی برپا ہو چکی تھی۔ گھروں سے مردہ لوگوں کے جنازے نکلتے تھے۔ آج خان حویلی سے ایک جوان زندہ لاش کا جنازہ نکلا تھا۔ برلاس کی نظر وحاج پر گئی، جو یقیناً بے ہوش ہو چکے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا اور تھائی سے پینٹ ذرا اوپر کھینچتے ان کے قریب بیٹھا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ سی آ گئی، جو خوبصورت تو ہرگز نہ تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ بہت خوفناک تھی۔ اس نے وحاج کو اٹھا کر ایک جھٹکے میں اپنے کندھے پر ڈال لیا اور جاتے جاتے نوشیروال صاحب کی جانب مڑا، جو صدمے کے مارے اسے روک بھی نہ سکے۔ آپ کی جانب میرا حساب باقی رہے گا۔ اس کی آواز دھیمی اور انداز سرگوشانہ تھا۔ وہ آخری کرخت نگاہ ان پر ڈال کر حویلی کی دہلیز عبور کر گیا۔ یاقوت اور پامیر اسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ یاقوت ہرگز اسے یہاں چھوڑ جانے پر راضی نہیں تھا، جبکہ پامیر اب مطمئن تھا کہ برلاس اب جو بھی کرتا وہ ٹھیک تھا۔ تبھی ان دونوں کی نظر برلاس پر پڑی، جس نے احسان کرتے وحاج کو گاڑی کی ڈگی میں جگہ دے دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر یاقوت کا ہاتھ، جو گاڑی کی چھت پر ٹکا تھا، بے اختیار پھسل گیا اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا اٹھا لائے؟ وہ ہکا بکا سے حیران ہوتے استفساریہ پوچھنے لگا۔ میرا نیا کھلونا۔ صرف اتنا سا جواب دیتے وہ پچھلی نشست پر زحال کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ وہ جتنے بھی صدمے سے نڈھال تھا، برلاس کے بچپنے سے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے بازو کھولتے برلاس کو خود سے لگا لیا۔ زحال کا چہرہ ونڈو سائڈ تھا۔ سارے راستے اس کی آنکھوں سے
گرم سیال خاموشی سے بہتا گیا تھا۔ آج اسے ملی تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ لوگ سیدھا ہاسپٹل آئے تھے جہاں زرتشم کے پاس زمل اور کومل رکی تھی۔ زمل کب سے زحال کو کالز پر کالز کرتی پریشان ہو رہی تھی۔ جب بالا آخر اسے وہ نظر آ ہی گیا تھا، اسے دیکھتی وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ "بھابھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟" وہ سوال کرتی۔ اس کی حالت دیکھ یکدم سے ٹھٹکی اور حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے سیاہ حلقے اور بے رونق چہرہ اس کی زندگی میں آئے طوفان کی صاف گواہی دے رہا تھا۔ "بھابھی، آپ…" وہ مارے حیرت کے سوال تک نہیں پوچھ پائی۔ زحال نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے گہرے گلابی تھے۔ وہ خاموشی سے زمل کا سر اپنے سینے پر ٹکا گیا۔ وہ اس وقت اس کے سینے سے لگی ٹھنڈی پھوار جیسا کام کر رہی تھی۔ زمل کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ اس نے یاقوت کی جانب دیکھا جس نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی، لیکن وہ پھر بھی بے چین سی ہی رہی تھی۔ زحال اس کا ہاتھ تھامے زرتشم کے روم میں چلا آیا جہاں ڈاکٹر برہان پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان کے سر پر بھی بینڈیج لگا تھا اور ساتھ ڈاکٹر مبشر کھڑے تھے، جو زحال کو دیکھتے ساتھ ڈاکٹر برہان کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ "یہ ڈاکٹر برہان ہیں۔" زحال کی نگاہیں برہان پر جمی دیکھ کومل نے جلدی سے تعارف کروایا۔ وہ کندھے بے ساختہ ڈھیلے چھوڑے اپنی بہن کے پاس چلا آیا۔ "میں مل چکا ہوں ان سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔" ڈاکٹر برہان نے خوشگوار لہجے میں اسے بتایا اور زحال کو دیکھنے لگے۔ وہ ضد کر ڈاکٹر مبشر کے ساتھ ہاسپٹل آ گئے تھے۔ فارم ہاؤس پر ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی چین نہیں مل رہا تھا، لیکن یہاں آ کر زرتشم کا بہترین ڈاکٹر سے علاج اور اس کی سیکیورٹی دیکھ ان کی روح تک کو سکون آ گیا تھا۔ زرتشم سو رہی تھی جب اپنے سر پر شفقت بھرا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی چلی گئیں۔ آج اسے اپنے سامنے اپنے زی کا چہرہ دکھائی دیا تھا، جسے دیکھتے ہی بے اختیار مسکرا دی۔ "کیسی ہے میری گل؟" یہ سوال کرتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ زمل نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج جو وہ محسوس کر رہا تھا وہ زمل چاہ کر بھی محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ گل نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ اب تو اسے ٹھیک ہونا تھا، کیوں نہ ہوتی؟ اب کوئی دکھ یا غم بچا ہی نہیں تھا، لیکن زحال کا دل یہ سوچ سوچ کر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی نے یہ کون سا موڑ لے لیا تھا؟ اصل تو وہ آج سب کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گیا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر برہان دھیرے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
آپ جا رہے ہیں؟ ان کو جاتے دیکھ کومل بے اختیار بول اٹھی، مجھ سے بہتر ڈاکٹرز موجود ہیں یہاں، میرے خیال میں میرا وقت پورا ہو گیا۔ وہ مبہم سا مسکراتے زرتشم کو دیکھنے لگے، جس نے فوراً نگاہیں ان کی جانب پھیری، لیکن کومل یکدم سے بے چین ہو اٹھی، جیسے وہ انہیں روکنا چاہتی ہو، لیکن زحال کی موجودگی میں ہمت سی نہیں ہو رہی تھی۔ میری بہن کا علاج آپ ہی کریں گے مسٹر برہان، ڈاکٹر برہان کی جانب دیکھے بغیر وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ کومل اور باقی سب نے بے اختیار ان کی جانب دیکھا۔ آپ، مطلب آپ، اس نے برہان کی جانب دیکھ لفظوں پر زور دیا۔ منع کر دیں ڈاکٹر برہان، منع کر دیں۔ ڈاکٹر مبشر پیچھے سے ان کو کوہنی مارتے نہایت دھیمی آواز میں سرگوشی کرنے لگے۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، وہ دھیرے سے سر خم کرتے اس ذمہ داری کو پورے دل سے قبول کر کے۔ جمل نے اسی وقت گل کی جانب دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی ہو، گئے کام سے۔ ڈاکٹر مبشر پیشانی پکڑ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو خوش قسمتی کہہ رہے، اوہ میرے خدایا، ان کو میری عقل میں سے تھوڑی عقل دے دو۔ وہ مسلسل منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے، جب زحال کے منہ سے اپنا نام سن کر ایک دم اچھل کر پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کا یہ اسسٹنٹ بھی رہے گا، باقی سب کو واپس بھیج دیں۔ اپنے ذکر پر ڈاکٹر مبشر ایسے کانپ گئے جیسے موت کی سزا سن لی ہو۔ میں تو ایک ناکام سا چنو منو سا ڈاکٹر ہوں، میں صرف بچوں کا علاج کرتا ہوں سر۔ وہ جلدی سے صفائی دیتا جیسے اپنا دامن خالی کر کے۔ بچے؟ وہ کب سے؟ ڈاکٹر برہان حیران سے ان کی جانب پلٹ کر پوچھنے لگے۔ آپ کے بچے ہیں جو آپ کو پتہ ہوگا؟ وہ زحال کی جانب دیکھ آخر میں ڈاکٹر برہان کے کانوں میں دانت بھینچ کر بڑبڑائے۔ ان کو مذاق کی عادت ہے۔ ڈاکٹر برہان نے زحال کو اپنی جانب دیکھتے دیکھ بات بدلنی چاہی۔ ڈاکٹر مبشر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں۔ مذاق؟ ایک بار آپ کے بچے ہو تو جائیں۔ وہ آخر میں بڑبڑاتے خود ہی خود پر فاتحہ پڑھ گئے۔ کومل ان کی حالت پتلی ہوتے دیکھ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ تھوڑے مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے۔ یہاں آنے کے بعد عائرہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کرے تو کرے کیا۔ اتنا بڑا خوبصورت بنگلہ، وہ بھی خالی تھا۔ سب گھر والے اب تک ہاسپٹل میں ہی تھے۔ گھر میں صرف مشی اور وہ بچے تھے، جن کا شور پورے گھر میں رونق لگائے ہوئے تھا۔ جہاں زامل جیسا طوفان بچہ ہو، وہاں کیسے ممکن تھا شور نہ ہو؟ دونوں آپس میں روح اور جسم جیسا تعلق رکھتے تھے۔ عائرہ باہر لان میں ٹہل کر واپس سے اندر آ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ جب اسے بچوں کا خیال آیا، کیوں نہ ان کے ساتھ کھیل لیا جائے تھوڑی دیر۔ یہ سوچتے وہ اس کمرے کی جانب بڑھ گئی
جہاں وہ فوج اکٹھی ہوئی کھیل رہی تھی۔ مشی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ یاقوت نے اسے کال کر کر بتا دیا تھا کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ وہ برلاس کی فیورٹ بریانی کو دم پر رکھی رہی تھی جب اس کے کانوں میں آئرہ کی چیخ سنائی دی۔ یا اللہ، خیر کیا ہو گیا؟ مشی پریشان سی ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر آئی۔ آواز وہیں سے آئی تھی جہاں بچے تھے۔ مشی جلدی سے وہاں سے بھاگی گئی۔ جب وہاں پہنچتے سامنے کا منظر دیکھ اس کے منہ سے بھی چیخ نکلتی رہ گئی۔ زامل اپنی مٹر سی آنکھیں پھاڑے اپنی مشی ماما کو دیکھ رہا تھا جس کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی سرخ لپسٹک پر ٹکی تھی جس سے اس نے زالے کے منہ پہ گھما گھما کر اسے پوری کیوٹ سی بھوتنی بنا دی تھی۔ مش ماما ڈالے، وہ لپسٹک زالے کی جانب پھینکتا سارا ملبہ اس معصوم سی گڑیا بھوتنی پر ڈال گیا۔ نہ مما بیا، وہ اپنے ننھے ہاتھ زامل کی جانب کرتی کس معصومیت سے بولی جب مشی کی نظر ان کے بیچ معصوم سی شکل بنا کر بیٹھے عبدالباری پر گئی جس کے ہاتھ میں پاؤڈر کا پورا ڈبہ الٹا ہوا تھا اور وہ خود سفید بھوت بنا اس پاؤڈر کو مزے سے کھا رہا تھا۔ آئرہ کا چھت پھاڑ قہقہ پورے کمرے میں گونجتا وہاں چھائی مشی کی دہشت کو اڑن چھو کر گیا، لیکن بچے اس کی نظروں سے ہی اتنے خوف زدہ تھے کہ آئرہ کے ہنسنے پر بھی مسکرا بھی نہ سکے۔ یہ کیا کیا تم تینوں نے؟ وہ آگے آتی عبدالباری کے ہاتھ سے پاؤڈر اور زالے کے ہاتھ سے لپسٹک لے کر سائیڈ میں رکھتی تینوں کو گھورنے لگی۔ اس وقت اس کا اپنا ہنسی کا پھوارا شدت سے پھوٹ کر باہر آنا چاہتا تھا، لیکن وہ تینوں کو بس آنکھوں سے ڈراتی پوچھنے لگی، یہ سب چیزیں ان کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ حیران سی وہ ساری چیزیں دیکھنے لگی۔ وہ میں نے دی تھی، بچوں کے پاس ٹوائز نہیں تھے تو میں نے یہ سب دے دیا۔ آئرہ فوراً سے اپنی ہنسی کو بریک لگاتی بول پڑی کہ تبھی اس کی نظر پھر سے زالے باری پر جاتی۔ اس کی ہنسی کا پھوارا ایک بار پھر پھوٹ گیا۔ ان کے پاس ٹوائز نہیں ہیں، توبہ کرو، دنیا بھر کے کھلونے انہوں نے جمع کر رکھے ہیں۔ جن کے پاس ان کا تا ہو ان کے پاس کھلونے نہیں ہوں گے۔ جاؤ بھئی آئرہ، میرا کام بڑھ گیا، اب ان تینوں کو نہلانا پڑے گا۔ وہ سر پکڑ کر ان تین کیوٹ بھوتوں کو دیکھنے لگی۔ مش ماما نہیں نہ، زامل کو نہانے کے نام پر ہی رونا آنے لگا تھا۔ چپ، ورنہ پپڑ لگے گا۔ نہیں کرنی، ایسے چھوڑ دوں تمہیں میں؟ ہاں، کیا حال کیا ہے تم نے اپنا، بھوت کہیں کے! چلو لگو دونوں آگے۔ وہ زامل زالے کو اپنے آگے کھڑا کرتی عبدالباری کو گود میں اٹھا گئی۔ وہ اب بھی اپنی ننھی سی مٹھی میں پاؤڈر چھپائے چپکے کھا رہا تھا۔ زامل زالے ننھے پیر رکھتے دھیرے دھیرے آگے چلنے لگے۔ دونوں ہی اب زیادہ تر پیروں سے چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا جس میں وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی اس میں پیارے پیارے رسپانس کریں اینڈ مجھے پوری امید ہے کہ آخر میں آپ لوگ بھی ہنسے ہوں گے، رائٹ؟ اوکے، اللہ حافظ۔